سورہ انعام آیت نمبر 143۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ 8 ازواج جوڑے، من الضأن 2، ضأن کہتے ہیں بھیڑ کو، 2 2 نر اور مادہ، المعز کہتے ہیں بکری کو، 2 2 نر مادہ۔ آذکرین، کیا دونوں نر، انثیین دونوں مادہ، اشتملت مشتمل ہے، ارحام رحم مادر، انثیین مادہ کا، نبئونی بتاؤ تم مجھے، خبر دو تم مجھے، بعلم دلیل کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ الابل، ابل اونٹ کو کہتے ہیں، 2 2، البقر گائے، 2 2، الذکرین دونوں نر، حرم حرام کی اللہ نے، ام یا الانثیین دونوں مادہ، اشتملت علیہ مشتمل ہیں اس پر، ارحام الانثیین مادوں کے رحم، شہداء شہید کی جمع، حاضر ہونا موجود ہونا، وصاکم وصیت کی اللہ نے تمہیں، من اظلم کون بڑا ظالم ہے، افترا جو گھڑتا ہے، کذباً جھوٹ، لیضل الناس تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم اور بغیر دلیل کے، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، نہیں راستہ دکھاتا، نہیں کام بناتا، القوم الظالمین ظالم قوم۔ ترجمہ، 8 ازواج، اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ آپ فرما دیجئے کیا دونوں نر کو اللہ نے حرام قرار دیا یا دونوں مادہ کو، یا جس پر مادہ کا رحم مشتمل ہے؟ تم مجھے خبر دو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے بھی دو پیدا کیے۔ آپ فرما دیجئے کیا دونوں نر حرام کیے اللہ نے یا دونوں مادہ، یا جس پر مادہ کا رحم مشتمل ہے؟ کیا تم حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تم اس چیز کی وصیت کی؟ بس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے بغیر علم کے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کے کام کو سنوارتے ہی نہیں۔ مشرکین مکہ حلت اور حرمت میں، حلال اور حرام ہونے میں اپنی طرف سے بہت زیادہ گڑبڑ کیا کرتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتے رہتے تھے۔ بہت سارے حلال جانور اپنے بتوں کے نام جا کر وقف کر دیتے، اس کے بعد وہ کہتے کہ اس کا دودھ نہیں استعمال کرنا اور اس جانور پر سواری نہیں کرنی اور اس کا گوشت نہیں کھانا۔ اس طرح مختلف قسم کے انہوں نے حلال کو حرام کرنے کے طریقے تلاش کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، فرمایا یہ سب جانور اور چوپائے اللہ تعالیٰ نے بنائے اور پیدا کیے ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں ان کو حلال سمجھو، ان کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ۔ ان کو کیوں نہیں کھاتے تم؟ آج کی پڑھی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان حلال جانور جو عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وہ 8 قسم کے جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے اور پیدا کیے ہیں تمہارے لیے کہ تاکہ تم ان کو استعمال کرو، ان سے فائدہ حاصل کرو۔ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، یہ 4 ہیں جس کے اندر نر اور مادہ 8 ہو گئے۔ فرمایا یہ 8 قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے کہ تم ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرو۔ ان پر سواری بھی کر سکتے ہو، اونٹ پر، اور بیل وغیرہ کے ذریعے تم اپنی زمینیں بھی درست کر سکتے ہو، بوجھ بھی کھینچ کے لے جا سکتے ہو، اور ان کے دودھ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ گائے کا دودھ استعمال کرو، بکری کا استعمال کرو، اونٹنی کا استعمال کرو۔ اللہ نے گوشت بھی حلال کیا، دودھ بھی حلال کیا، ان کی کھالیں بھی، ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفع اور فائدہ رکھا ہے۔ مفید ہی مفید ہیں یہ سب چیزیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے یہ ساری چیزیں حلال کر دی، اب بات یہ ہے کہ تم ان حلال چیزوں کو جو حرام کرتے ہو، آخر اس کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اس کی دلیل وہ بھی تو پیش کرو نا۔ ایک مشرک تھا، مالک بن عوف اس کا نام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ بہت بحث و مباحثہ کرنے لگا اسی بات پر، نہیں جی نہیں، یہ جانور جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بتوں کے نام کے ہیں، ان کی نیاز دے دیتے ہیں، پھر ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا بھی استعمال نہ کرنے کی کوئی وجہ تو بتاؤ نا، کہ اللہ نے تو حلال کر دیا، اب اس کی حرمت کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ جس طرح حلال جانور ہے، بکرا ہے، اس کو نہیں ذبح کیا گیا تو وہ حرام شمار ہوتا ہے، تو وجہ تو ہوئی نا اس کی۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو تم ان کو حرام سمجھتے ہو ان کے نر ہونے کی وجہ سے، یا تم ان کو حرام سمجھتے ہو ان کے مادہ ہونے کی وجہ سے، یا تم حرام پھر سمجھو ان کو اس لیے کہ وہ رحم مادر سے ہو کے آئے، کہ ایک مؤنث کے پیٹ میں وہ رہے ہیں جس کی وجہ سے تم اس کو حرام سمجھتے۔ اگر تم یہ کہو
کہ یہ جانور حرام ہیں اور حرمت کی وجہ ان کا نر ہونا ہے، پھر تو جتنے بھی دنیا کے اندر نر ہیں ان کو تم استعمال نہ کرو، سب ایک جیسے ہی ہیں۔ اور اگر تم حرمت کی وجہ ان کے مادہ ہونے کو قرار دو، مؤنث ہونے کو قرار دو، تو پھر ساری مؤنث چھوڑ دو۔ اونٹنی کوئی بھی استعمال نہ کرو، گائے کوئی بھی استعمال نہ کرو، بکری کوئی بھی استعمال نہ کرو، بھیڑ کوئی بھی استعمال نہ کرو، ساری چھوڑ دو۔ اور اگر تم کہو نہیں، حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ رحم مادر سے ہو کے آئے ہیں، ماں کے پیٹ میں اور رحم میں رہے ہیں، تو پھر تو کوئی بھی جانور استعمال نہ کرو، کیونکہ جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ رحم مادر سے ہی ہو کے آتے ہیں، وہاں رہ کے آتے ہیں۔ تو اس پر وہ خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے تو یہ 8 قسم کے جانور تمہارے لیے پیدا کیے، حلال کیے، کیونکہ وہ یہی 8، ان 8 میں سے کوئی نہ کوئی چھوڑتے تھے نا اپنے بتوں کے نام، جو حرام سمجھا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ نے تو ان کو حلال پیدا کر دیا، اب نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر دلیل کے ساتھ بات کرو، اس پر کوئی دلیل لے کے آؤ۔ اٹکل پچو، وہم و گمان اور خیالات، عقائد میں حلال و حرام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، جب تک کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ ہمیشہ دعویٰ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے دلیل سے، جو بغیر دلیل کے ہیں دین اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، دین اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو بات ہے اس کی دلیل پیش کریں، دلیل لے کر آئیں، یہ چیز حلال ہے اس کی بھی دلیل، حرام ہے تو اس کی بھی دلیل۔ یہ اوہام و خیالات خواہ مخواہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر آج بھی پائے جاتے ہیں، فلاں چیز کہتے ہیں نا 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 وہ تو حرام ہے، اس کو استعمال کرنا ہی نہیں۔ جانور کے اندر جو ہے نا فلاں ہڈی جو ہے نا وہ حرام ہوتی ہے، آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، خصوصاً گاؤں میں دیہاتوں میں جائیں تو وہاں تو بڑے عجیب و غریب قسم کے عقائد، کہ مرغی کو ذبح کرنا ہے، اس کے اندر وہ جو سینے کی ہڈی ہے نا سفید، کہتے ہیں اس کو نکال کے پھینک دو، کیوں؟ کہتے ہیں یہ حرام ہڈی ہے، ساری مرغی حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، اور یہ ہڈی جو ہے نا وہ حرام ہے۔ پھر میں نے اپنے کانوں سے کئی مرتبہ سنا تو حرام ہڈی کاٹ دیتی کہ نہیں، کتنے بیچتے نہیں، سارا نہیں تو نہیں چلی گئی کتنے، اس کو نکالے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے، کسی کے کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ یہی چیز تو مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی کہ اگر اپنی بیوی کو وہ ماں کی طرح کہہ دیتے تھے نا، پھر ہمیشہ کے لیے اس کو بھی حرام سمجھتے تھے، کہتے ہیں یہ ماں ہی ہوگی۔ کسی کو اگر کہہ دیا نا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یا ہماری بیٹی ہے، ہمیشہ کے لیے بیٹا اور بیٹی بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید کی، فرمایا کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، کہہ دینے سے کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتا۔ بیٹا اور بیٹی اولاد وہی ہیں جنہیں تم نے خود جنا ہے، جو تم سے پیدا ہوئے۔ جی فلاں کو میں نے اپنی بہن بنایا ہوا، میں اس کے پاس آتا جاتا ہوں، تو تیرے بہن بنانے سے وہ بہن نہیں بنے گی، وہ غیر ہی رہے گی، غیر محرم ہی رہے گی، اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگا، اس سے فضول میں بات نہیں کی جا سکتی۔ بہن بنا دینے سے مسئلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں الگ الگ طے کر کے رکھی۔ فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، پہلے 4 کا تذکرہ کیا، پھر 4 کا تذکرہ کیا۔ الابل اثنین ومن البقر اثنین،
اونٹ نر اور مادہ دو، البقر گائے نر اور مادہ بیل۔ البقر کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عام طور پر اس کا معنی گائے کیا جاتا ہے، جبکہ عربی لغت کے اعتبار سے البقر کا جو لفظ ہے یہ گائے اور بھینس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو بھینس ہے یہ بھی گائے کی ہی قسم ہے، بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے بعض میں نہیں، عرب میں انہی علاقوں میں نہیں تھی، اس واسطے عام طور پر گائے کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیکن لغت کی کتابوں میں، عربی لغت میں آج بھی لکھا ہے کہ جاموس جو ہے وہ البقر کی ہی کی قسم ہے، تو وہ بھی اسی کے اندر ہے، اس سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، فرمایا کہ یا تم دلیل لے کر آؤ، اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ یہ وصیت کر رہے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تم اللہ کے پاس وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا؟ بھئی جو گواہ ہوتا ہے، جو حاضر ہو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اسے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے یہ گواہ میرے پاس موجود ہے، یہ کہتا ہے میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا، وہ تو ہے نہیں تمہارے پاس، تو فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ آیا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا؟ تو نہیں ہوا، تم اب آئے، اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت پہلے سے، قرآن اور یہ ساری چیزیں پہلے سے آ رہی ہیں، تو پھر جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو تم حلال کو اپنی طرف سے حرام کر کے بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ بسا اوقات یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کوئی آدمی کسی تکلیف کے اندر بے شک مبتلا ہے، اب وہ جاتا ہے کسی کے پاس دم کرانے کے لیے، روحانی علاج کرانے کے لیے، تو بسا اوقات وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم یہاں پر تہیہ کرو کہ میں پوری زندگی فلاں چیز کا گوشت نہیں استعمال کروں گا، تو پھر ہم دم کریں گے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ہاں وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں گائے کا گوشت کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا، پھر جو ہے نا وہ لوگ دم کرتے ہیں اس پر۔ یاد رکھیے عملی طور پر ایک ہوتا ہے تکلیف دہ ہونا اس چیز کا، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی وجہ سے چھوڑنا کہ بڑا گوشت اس کو تکلیف دے رہا ہے تو اس نے چھوڑ دیا، یہ بالکل جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس لیے کہ میرا علاج ہوگا، میں ٹھیک ہوں گا، کسی ایک کو اپنی طرف سے حرام کرنا، یہ شیطانی بات اور شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا جب آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا؟ وہ سورہ تحریم کے ابتدا میں جو واقع ہے، اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ اس کو کیسے حرام کر رہے ہیں؟ آپ کیسے فرما رہے ہیں نہیں 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 میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا؟ فرمایا نہیں، یہ حلال ہے اور آپ کو یہ چیز استعمال کرنا ہی ہوگی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا بغیر کسی وجہ کے۔ تو حلت اور حرمت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے اور اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ بندہ خود کمزور، محدود، اس کی عقل محدود، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، جسمانی اعتبار سے میرے لیے کیا مفید اور نقصان دہ ہے، اور روحانی اعتبار سے کیا چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں اور نفع مند۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ جو گندی چیزیں ہیں وہ حرام کر دی ہم نے تمہارے لیے، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں دین اسلام میں وہ گندی ہیں اور انسان کے لیے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، چاہے انسان کو سمجھ آئے کہ نہ آئے۔
یا جسم کو نقصان پہنچائے گی وہ چیز، یا انسان کی روح کو تکلیف پہنچائے گی، فائدہ اس میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، کہتا ہے یہ چیز حرام ہے، لیضل الناس، اور پھر وہ اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خود غلط راستے پر جانا، اور دوسرا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی غلط راستے پر لے کے آنا، تو اس کا جرم ڈبل ہو جاتا ہے۔ جس کو گمراہ کیا، برے راستے پر لگایا، جب تک وہ برائیاں کرتا رہے گا اس کا گناہ بھی اس کے سر پر رہے گا اور لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے ویسے تو آدمی برائی کرے نا، اور خاص طور پر کبھی برائی کا ذریعہ بنے نا، کبھی نہ بنے۔ بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ جو گمراہی اور برائی چل رہی ہوتی ہے نا وہ چلتی رہے۔ اور آج کل تو بڑی آسان ہو گئی گمراہی، بس صرف ایک بٹن ہی دبانا ہے نا، ایک چیز شیئر کر دینی فیس بک پر، کسی چیز پر، بس دبایا وہ چیز گئی، وہ چل سو چل، بندہ مر گیا اور وہ چیز چلتی رہے، جہاں جہاں جائے گی گناہ اس کے سر ہوتا رہے گا۔ جو اس کو دیکھے گا، ویڈیو کو دیکھے گا، اس چیز کو دیکھے گا، غلط بات کو دیکھے گا، اس کے شیئر کرنے کی وجہ سے گناہ اس کو بھی ہوگا۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا ایسے لوگ ظالم ہیں جو حلال و حرام میں اپنی جانب سے گڑبڑ کرتے ہیں۔ مشرک ظالم ہوتا ہے نا، تو یہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اور پکی بات ہے جو ظالم ہے اللہ اس کا کام کبھی سنورنے نہیں دیتے، کام اس کا بنتا نہیں ہے۔ ظالم ظلم کرے گا، ایک حد تک کرے گا، ایک حد تک جائے گا، انجام ظالم کا کبھی بہتر ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ظلم بندوں پر کر رہا ہو، چاہے وہ ظلم اللہ کے حقوق میں کر رہا ہو۔ شرک کرنا، اللہ کے حقوق میں گڑبڑ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی پر ظلم کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ فرمایا لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، یعنی ان کا کام کبھی سنورنے نہیں دیتے، بننے نہیں دیتے، ہمیشہ ظالم ناکام ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں موحد بنائے، اور دین مبین پر استقامت کے ساتھ چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔